ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ عاشقان رسول، محبان غوث، عقیدت مندان غریب نواز، میں اس وقت بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہو کر غریب نواز کی بارگاہ سے عالم اسلام کو اس روح پرواز منظر دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے آپ لوگوں کی طرف راغب ہوا ہوں۔ آستانہ عالیہ اجمیر شریف جو کسی شخصیت یا تعارف کی محتاج نہیں ہے، وہ غریب نواز جن کو حضور کی بارگاہ سے عطائے رسول کا خطاب ملا اور بہت خوبصورت انداز میں شاعر کہتے ہیں، نائب مصطفیٰ در کشور عرش کے پیغمبراں معین الدین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی سید معین الدین حسن چشتی، آپ والدین اور والد کی طرف سے حسن اور حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد کا اسم گرامی حضرت غیاث الدین تھا۔ 8 پشت میں جا کر حضرت موسیٰ قاسم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور آپ کی والدہ صاحبہ کا اسم گرامی بر صغیر کے اندر، جو آپ کی والدہ کی وجہ سے آپ کو دنیا کے اندر دعاؤں کے ساتھ جس عروج پہ پہنچا، ان کا اسم گرامی بی بی ماہ نور ہے، جو اس دور کے اندر آپ کے ساتھ نہ رہ کر آپ کی پرورش کسی اور نے کی۔ آپ 14 رجب 1530 مطابق 9 اپریل 1336 کو بروز سنیچر سیٹرڈے کے دن آپ سنجر ایران کے ایک شہر میں پیدا ہوئے۔ چند سالوں کے شروع میں ہی آپ کی اس چھوٹی سی عمر میں آپ کے سائے والدہ سے محروم ہو گئے، اور آپ اس اندھیرے کال میں دنیا کے ان لوگوں کے اندر جہاں پہنچے جہاں بہت کم والدہ کا پیار ملتا ہے۔ غریب نواز جو کہ بر صغیر میں آ کے حضور کے دین کو پھیلایا، آپ نے اس راستے پہ آ کے جہاں اہل زبان لوگ نہ تھے، اہل کتاب نہ تھے، وہاں آ کے حضور کا دین پھیلایا، اور لوگ کائنات کے مالک کی بارگاہ میں جب لوگ حاضر ہوئے، ہوں گے، ہوتے رہیں گے، اس ولی کا نام پوری دنیا میں روشن رہے گا۔ غریب نواز اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس تبلیغی مشن کے لیے جب نکلے تھے تو کچھ خلفاء ساتھ تھے، کچھ مریدین ساتھ تھے۔ غریب نواز نے ایک وقت میں 90 لاکھ مسلمان کیے ہیں۔ یہ بڑے فخر کی بات ہے۔ شاعر کہتا، نائب مصطفیٰ در کشور عرش کے پیغمبراں معین الدین۔ روز محشر ہوگا، کائنات کے مالک، نبیوں کے سردار، آقا انعامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فخر میں بڑے اچھے انداز اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے کہ میری امت میں ایسے ولی پیدا ہوئے ہیں جس میں غوث الثقلین خواجہ بزرگ داتا گنج حجویری رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہوں گے، اور غریب نواز ایک وقت میں 90 لاکھ مسلمان کرنے والوں میں اس نبی کی امت میں ایسے ولی ہیں جن کا مقام بہت اونچا ہے۔ بر صغیر کے لوگ آپ کو غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی، عطائے رسول، ہند الولی، مختلف القابوں سے آپ جانے جاتے ہیں۔ غریب نواز کے ہاں اس وقت
1 رجب سے 9 رجب تک بارگاہ غریب نواز میں سالانہ عرس چالو ہو گیا ہے۔ عرس کی پہلی تقریبات آج چاند دکھنے کے بعد بھی رسومات چالو ہو گئی۔ 1 رجب سے 9 رجب تک ہم بارگاہ غریب نواز میں چادر پوشی کرتے ہیں، صندل پیش کرتے ہیں اور مختلف شہر، صوبے، ملکوں سے لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں۔ 1 رجب سے 14 رجب تک ہمارے یہاں لنگر عام عوام الناس کے لیے کیا جاتا ہے، زائرین کے لیے، مریدین کے لیے، عقیدت مندوں کے لیے، محبین کے لیے، غلاموں کے لیے، خواجہ صاحب کے چاہنے والوں کے لیے ہر روز ہر چیز کا انتظام ہوتا ہے۔ تینوں وقت لنگر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ آستانہ ہے جہاں ہر مذہب و ملت کا آدمی بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہو کر فیضیاب ہوتا ہے۔ یہ وہ غریب نواز ہیں جن کا بر صغیر میں آ کے حضور کے دین کو پھیلانا، حضور کے دین کے لیے کام کرنا، یہ غریب نواز کو بڑا فخر حاصل ہے۔ اور یہاں ہر مذہب و ملت کا آدمی عطائے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، حاضر ہو کے اپنی التجائیں، پریشانیاں اللہ کی حضور میں ان ولی کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ یہ وہ غریب نواز ہیں جب آپ کے دادا مرشد خواجہ حسن زندانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو طلب کیا اور کہا معین الدین اس خانقاہ سے فلاں دن اللہ کے ایک ولی کا دیدار ہونا ہے، جو اس کو دیکھے گا وہ جنتی ہو جائے گا، لیکن معین الدین اس راز کو راز رکھنا، اس راز کو فاش مت کرنا، اگر تم نے اس راز کو فاش کیا تو اس کی سزا جنت تم پہ حرام ہو جائے گی۔ میرے غریب نواز اپنے دادا مرشد خواجہ حسن زندانی کی بارگاہ سے اٹھے، اس شہر دیہات گاؤں میں جا کے اعلان کیا فلاں روز میرے دادا مرشد کی بارگاہ سے ایک اللہ کے ولی نے دیدار کرانا ہے، جو اس کو دیکھے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ بارکیف موضوع اس وقت غریب نواز کے تعارف کرانے کا ہے، تو غریب نواز جب اپنے دادا مرشد کی بارگاہ میں اس دن پہنچے تو مرشد نے فرمایا معین الدین تم نے راز کو فاش کر دیا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس راز کو فاش کرنے کی کتنی بڑی سزا ہے، اس راز کو فاش کرنے کی سزا جنت تم پہ حرام ہو جائے گی۔ معین الدین مسکرائے اور فرمایا کہ میرے نبی، میرے آقا مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی امتی 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 کے لیے دعا فرماتے رہتے، اگر ایک معین الدین نے یہ راز فاش کیا اور کثیر تعداد میں حضور کے امتی جنت میں چلے جائیں گے، اگر ایک معین الدین دوزخ میں جاگا تو حضور کے کتنے امتی جنت میں چلے جائیں گے۔ دادا مرشد خواجہ حسن زندانی رحمۃ اللہ علیہ کیفیت میں آئے اور فرمایا ہم آج سے تم کو غریب نواز کا خطاب دیتے ہیں۔ یہ وہ غریب نواز ہیں جنہوں نے آ کے حضور کا دین بر صغیر میں پھیلایا، اور پھیلانے کے بعد مختلف ایاموں میں، مختلف دوروں میں جب آپ اپنی عمر کے پورے اس کے اندر آئے، اسی دوران آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم قندوزی سے ملاقات ہوئی اور ان کی بارگاہ میں آپ تشریف لے گئے۔ ان کے طریقت محبت سے آپ کو بہت کچھ حاصل ہوا اور آپ نے ان کے ساتھ حضرت نے بہت پیار کیا اور آپ کے مختلف مقامات پر آپ کو اللہ کی طرف راغب کرنے کی پوری کوشش کی۔ اسی لیے بر صغیر میں جو دین پھیلا ہے وہ غریب نواز کی وجہ سے پھیلا ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ بہت کم جانتے ہیں، لیکن معین الدین کا نام پوری دنیا میں مشہور ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس عرس کے فیضان سے عالم اسلام میں، پوری دنیا میں اس وقت جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا سے، اس سے محفوظ رکھے۔ جن محبین، معتقدین، مریدین، عاشق، میرے مریدوں نے، چاہنے والوں نے، بہت سے مشائخ علماءوں نے، پیر حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے عرس پاک کے اندر
اللہ تعالیٰ اس عرس کے صدقے میں ان کے مقاصدوں میں کامیابی عطا فرمائے، ان کی دلی خواہشات کو پورا فرما دے، ان کو صحت تندرستی عطا فرما دے۔ جن لوگوں کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، لواقین کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ جن کے والدین اس دنیا میں ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما دے۔ جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں ان کے قرض سے نجات عطا فرما دے۔ جن گھروں میں سکون نہیں ہے سکون اور امن عطا فرما دے۔ اس عرس پاک کے صدقے میں جن محبون نے آگے نظر بھیجی ہے لنگر کے لیے چادر کے لیے قبول فرما دے۔ جو محبین معتقدین اس دوران عرس کے اندر لنگر کے لیے چادر کے لیے عوام الناس کی خدمت کے لیے جو کچھ بھیجنا چاہتے ہیں بھیج رہے ہیں، قبول اور مقبول فرما دے۔ عالم اسلام میں خاص طور سے یورپ، انڈیا، پاکستان، انگلینڈ کے جو علماء مشائخ دنیا سے چلے ہیں، جو محبین عقیدت مند اس کرونا کی بیماری میں مبتلا ہیں، جو کرونا کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، لواقین کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ حضور کے صدقے میں ہم سب کی دعا قبول مقبول فرما لے، ہم سب کو حضور کی بارگاہ کی حاضری نصیب عطا فرما دے، مولا کائنات کی بارگاہ کی حاضری نصیب عطا فرما دے، غوث الورا کی بارگاہ کی حاضری نصیب عطا فرما دے۔ سارے غلامان غلام کو خواجہ چشت کی بارگاہ کی حاضری نصیب عطا فرما دے۔ جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کی کہا ہے ان کے جائز مقاصدوں میں کامیابی عطا فرما دے، سکون عطا فرما دے، دنیا میں سکون اور امن عطا فرما دے، عالم اسلام میں کرم اور رحم عطا فرما دے۔ جہاں جہاں محبین معتقدین پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما دے۔ اس عرس پاک کے صدقے میں، غریب نواز کے صدقے میں، غوث الورا کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما لے۔ یا معین احمد مرسل کی رسالت کے لیے، یا معین شبر و شبیر کی عظمت کے لیے، یا معین حضرت خاتون قیامت کے لیے، یا معین غوث الثقلین کی سخاوت کے لیے، ان سب غلامان غلام کی چولیوں کو برد و پنجتن پاک کے لیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ و اہل بیتہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔